والفجر. پچھلے سنڈے کو ہوا تھا درس، آغا نے پڑھا تھا یہ قرآن، تلاوت کی تھی. فجر مکے میں نازل ہوا، 89 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 30 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. سورہ فجر، اس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو آخری آیتیں ہیں یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کے متعلق روایتوں میں ہے کہ امام حسین جب جنگ میں مصروف اور مشغول تھے تو یہ آواز سنائی دی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ حسین بھی کہا گیا ہے. اور اس کی جو ابتدا 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اب وہ 10 راتیں کون سی ہیں اس کے متعلق بھی، کیونکہ اللہ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے. اب وہ 10 راتیں آیا ذی الحجہ والی ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کے اور شب 10 تک، کیونکہ اس کی بھی بڑی عظمت ہے. یہ 10 راتیں بھی جس میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور باقی اور دوسرے اعمال بھی ہیں ان 10 راتوں میں، یا اس کے علاوہ کوئی 10 راتیں ہیں، یا پھر یہ پہلی محرم سے لے کے اور شب عاشور تک یہ 10 راتیں ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر اس سورہ کو سورہ حسین کہا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے قسم ہے فجر کی، فجر یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی. جفت 2 کو کہتے ہیں، طاق 1 کو کہتے ہیں. اگر 2 راتیں مل جائیں تو کہا جائے گا 2 جفت، اگر 1 رات ہو تو کہا جائے گا طاق. جیسے 1 گنتی جو ہے یہ طاق ہے، 2 جفت ہے، 3 طاق ہے، 4 جفت ہے، 5 طاق ہے. جو سنگل گنتی جس کے ساتھ جڑی ہو اس کو طاق بولتے ہیں. ہاں،
تو یہ جو 1 3 5 7 جیسے کہ روایتوں میں ہے کہ تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو آخر کی، تو شب 19 شب 21 شب 23 شب 25 شب 27 یہ طاق راتیں ہیں۔ تو یہاں کے اوپر جفت اور طاق کی، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے جب رات تمام ہونے لگتی ہے اور صبح نمودار ہونے لگتی ہے۔ یہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے، اور اس موقع کے اوپر رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہی صحیح وقت تہجد کا وقت ہے، ورنہ ویسے تو پڑھنے کو تو آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنے کو نصف شب گزرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنے کے لیے تو آپ کسی بھی وقت رات کے حصے میں کسی بھی وقت تہجد پڑھ لو، لیکن جو اصل تہجد کا وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ، جب رات بالکل ختم ہو رہی ہو اور سپیدی سحر نمودار ہو رہا ہو، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ اب یہ جو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہاں کے اوپر دیکھیے اللہ نے اتنی قسم کھائیں، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد اس کے بعد صاحبان عقل کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم نے قسمیں کھائی ہیں اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے، اور ان کو چاہیے کہ غور کریں اس میں کہ آخر وہ 10 راتیں کون سی ہیں، یہ صبح کا جو وقت ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جفت اور طاق کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد اور قوم سمود 2 قومیں تھیں، ایک میں جناب صالح کو بھیجا گیا تھا، دوسرے میں جناب ہود کو بھیجا گیا تھا۔ یہ جو قوم عاد تھی یہ جناب صالح کی قوم تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں عبرت و نصیحت کے بہت سے تذکرے پائے جاتے ہیں۔ قوم عاد کا تذکرہ، عاد ایک شخص کا نام تھا جس کا بیٹا تھا شداد۔ شداد تو نام سنا ہی آپ لوگوں نے مجلسوں میں، شداد کی جنت بنائی تھی جس نے۔ تو عاد ایک شخص کا نام تھا جس کا بیٹا تھا شداد، اور اسی نے جنت بنوا کر اپنے دادا ارم کے نام پر اسے باغ ارم بنا دیا تھا، کہا تھا کہ یہ باغ ارم ہے۔ لیکن جب اس کے نظارے کے لیے گیا، اس کو دیکھنے کے لیے گیا، جب پورے جنت تیار ہو گئی، باغ تیار ہو گیا، بالکل ہر طریقے سے درخت لگ گئے، محل بن گئے، فوارے لگ گئے، اور سارے قندیلیں لگ گئیں، روشنیاں ہو گئیں، ہر طریقے سے سج گیا، کنیزیں کھڑی کر دی گئیں، غلام نوکر چاکر کھڑے کر دیے گئے، اس لیے کہ اس نے نبی سے پوچھا تھا کہ جنت میں کیا ہوتا ہے، تو کہا جنت ایسی ہوگی، وہاں جھرنے ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، وہاں باغ ہوں گے، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں غلمان۔ تو جو کچھ وہ بتاتے چلے گئے وہ یہاں کرتا چلا گیا کہ لو بھی ہم بھی حوریں بنائے دے رہے ہیں، ہم بھی جو ہے غلمان لے آ رہے ہیں، ہم بھی باغ بنائے دے رہے ہیں، اور ہم بھی وہاں پر قندیلیں اور روشن کیے دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہر طریقے سے تیار ہو گیا وہ باغ، تو یہ گیا اس کے نظارے کے لیے، تو دروازے ہی پر ملک الموت مل گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر، اور اس کی روح قبض کر لی، اور وہ اس باغ کے نظارے سے بھی محروم رہ گیا۔ اس کے نوکروں اور مزدوروں نے بارہا دیکھا تھا، یعنی نوکروں اور مزدوروں نے تو جنت بار بار دیکھی، لیکن خود جس نے بنوائی تھی جنت وہ نہیں دیکھ سکا اس جنت کو۔ اور نبی خدا کے ذریعے سے اور رسول خدا کے ذریعے سے سوال بھی ہوا کہ بھائی یہ شداد نے جب بنوائی تھی تو کم از کم 1 قدم رکھ لیتا تو کیا تھا؟ تو وہاں پر جواب ملا کہ اس نے اپنے طور کے اوپر جنت بنوائی تھی، اور وہ جنت کہہ رہا تھا، اور جنت میں کافر کا داخلہ جو ہے وہ حرام ہے، لہذا اس نے اگر بنوائی تھی جنت تو اس جنت میں بھی جو اس نے بنوائی تھی
اس میں بھی اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، تاکہ یہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کے طور کے اوپر، نصیحت کے طور کے اوپر رہے کہ تم دنیا میں کتنے ہی کچھ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، جب چاہے تم کو اپنی گرفت میں لے لے، جب چاہے تم کو پکڑ لے، جہاں سے چاہے پکڑ لے، جب چاہے پکڑ لے، لہذا کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو قوم عاد کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ ستون والے، ارم والے، یہی جو باغ کا تذکرہ ستون کہتے ہیں، کھمبوں کو اس نے کھمبے بنوائے تھے، اس میں محل بنوائے تھے، ارم والے، کیونکہ اس باغ کو باغ ارم کہا جاتا تھا، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ ایسا آج تک دنیا میں کوئی شہر ہی نہیں بنا جیسا اس نے بنا دیا تھا۔ اس پورے شہر کا نام اس نے ارم شہر نام رکھا تھا۔ اور سمود کے ساتھ، جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، وادیاں ہوتی تھیں اور وادیوں میں یا تو پتھر کے مکان بناتے تھے یہاں پر، یا پھر اگر خود وہاں پر چھوٹی موٹی پہاڑی ہوتی تھی تو اسی پہاڑی کو وہ محل بنا دیتے تھے تراش کے، وہ پہاڑی وہاں سے ہٹتی نہیں تھی، اسی پہاڑی ہی کو محل بنا دیتے تھے، اور ان کے سب پتھروں والے مکان تھے اور بہت ہی مضبوط اور بہت پیسے والی قوم تھی یہ سمود، جناب ہود والی، جناب، تو اس میں، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، یہ دو قومیں ہو گئیں، ایک قوم عاد، ایک قوم سمود۔ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اور یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی آج کا اس طریقے سے دیکھ نہیں رہے ہیں آج، لیکن اللہ نے ان سپر پاوروں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور آج ان کی اوقات جو ہے کہ ایک چھوٹے سے ایران کے ذریعے سے بتا دی اللہ نے۔ ایسے ہر دور میں اللہ نے اس دور کا جو بھی فرعون رہا ہے، اس دور کے کمزوروں کے ہاتھوں سے اس کی اوقات بتائی ہے، ہر صدی میں اور ہر دور میں جو بھی اپنے دور کا فرعون بنا، نمرود بنا، شداد بنا، اور اس دور میں جو کمزور رہے ہیں لوگ، ان کمزوروں کے ذریعے سے اس کی حیثیت بتائی کہ دیکھو اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ان کمزوروں کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو قوم عاد، قوم سمود، اور اس کے بعد پھر تیسری قوم کا اللہ نے ذکر کیا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ قوم عاد ہو گئی، یہ قوم سعود ہو گئی، یہ قوم موسیٰ۔ فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی ہوئی تھی اور اپنے آگے کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، یہ فرعون کا ایک پورا خاندان تھا، ان کا پورا قبیلہ تھا، یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ جیسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہودی تو بہت تھوڑے سے ہیں لیکن حکومت پورے ورلڈ پہ کر رہے ہیں، پورے امریکہ پہ ان کا راج ہے، اور جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اپنی منواتے ہیں، ویسے ہی فرعونی تھے۔ یہ بہت تھوڑے سے تھے، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں تھے، اور ان بڑی اسرائیل کے اوپر یہ حاوی تھے، یہ قابض تھے، ان کے اوپر یہ راج کر رہے تھے، ان کو مزدور بنائے ہوئے تھے، غلام بنائے ہوئے تھے، ان کو نوکر چاکر کے طور پہ رکھتے تھے، ان کو جب چاہتے تھے ان کو زندان میں ڈال دیتے تھے، جب جو چاہتے تھے کام لے لیتے تھے ان سے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، فساد بمانے خرابی، خوب خرابیاں پھیلائیں، خوب برائیاں کی، خوب ظلم کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ ان فرعونیوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ کوڑا تو سمجھتے ہی ہیں، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے۔ یہ آیت بہت زبردست ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، وہ ظالموں کی طاق میں لگا ہوا ہے کہ کہاں سے کب پکڑے اس کو۔ تھوڑا ڈھیل دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو تھوڑا سا اور فساد، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے اور تھوڑا سا عبرت اور نصیحت ہو جائے، لیکن جب تم پوری بلندی پہنچو گے اور کہیں ٹاپ پہ ہوگے تبھی تم کو ہم پکڑیں گے، تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ تو
بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے. اب اس میں بھی تھوڑا سا ایک فٹ نوٹ ہے چھوٹا سا, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. صاحبان ایمان کو ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمین کس قدر کیوں نہ آگے بڑھ جائیں, کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں, قدرت ان کی طاق میں رہتی ہے. اور جب اس نے فرعون, شداد اور سمود جیسوں کو نہیں رہنے دیا تو آج کل کے ظالموں کو کیسے چھوڑ دے گی. اور یہی بات خود ظالموں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب پچھلے نہ رہے تو تم کہاں رہو گے. یہی بات ظالموں, اور خامنئی صاحب یہی بات اپنی قوم کو سمجھاتے تھے اور انہی واقعات کو سناتے تھے کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرو اور کسی سے مت ڈرو, کسی سے مت ڈرو. اور آج جو سبق ان کو سکھایا گیا تھا اس قوم کو, آج وہی سبق لے کے آج میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے. لیکن انسان کا حال یہ ہے, واقعاً قرآن مجید میں ایک ایک چیز کو ایسا بیان کیا ہے, غور کرتے چلے جاؤ اتنا زیادہ دروازے جیسے اور کھلتے چلے جاتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے, اللہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے. دیکھو کتنی دولت آ رہی ہے ماشاءاللہ سے, ہم کتنے بڑے عہدے کے اوپر ہیں اور کتنا سب ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ, اب اللہ ہمارے اوپر بہت مہربان ہے. اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا, اس نے کہیں نہ کہیں سے کچھ پریشانی میں ڈال دیا یا خود انسان اپنے طور پہ پریشان ہو گیا, تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, میری توہین کر دی. ہم اتنا کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, دنیا بھر کے خیر و خیرات کر رہے ہیں, اور پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ یہ کیے چلا جا رہا ہے. یہ انسان کا حال ہے کہ جب دولت تھی, جب اس نے نعمتیں دی تھیں, دولت دی تھی, عزت دی تھی, اور اس کے بعد اگر ذرا سا اس نے آزمائش کی, امتحان لیا, بھائی اگر اس موقع کے اوپر تم نے شکر ادا کیا تھا کہ ہاں بھائی اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا شکر, تو اگر نہیں ہے تب بھی بھائی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا, محنت کرنا, مزدوری کرنا. اس کوشش کے بعد, محنت کے بعد, مزدوری کے بعد جو کچھ اللہ نے دیا, معبود تیرا شکر ہے. کل اس نے بہت دیا تھا تب بھی شکر تھا, آج ہمارے پاس تھوڑا ہے تب بھی شکر ہے. زبان کے اوپر شکوہ اس لحاظ سے نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا, یہ کفر ہے, یہ صحیح نہیں ہے یہ بولنا. ہاں شکوہ اللہ سے نہیں ہم کریں گے تو کس سے کریں, شکوہ کریں, لیکن شکوہ مناجات کے انداز میں, دعا کے انداز میں, فریاد کے طور کے اوپر. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں, اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو. یعنی اب یہ جو تم مشکل میں پڑے ہو اور تمہاری آزمائش جو ہوئی, تم سختیوں میں آئے, تو اس کا بھی ایک ریزن ہے. انہی میں سے کیا ہے کہ تم نے یتیموں کا احترام چھوڑ دیا اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو کہ اگر تمہارے پاس ہے تو کم از کم کسی مسکین کو کھلا دو, یا کسی بندے خدا سے کہو کہ اس مسکین کو ذرا سا کچھ اس کو دے دے. اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال حرام سب کھا جاتے ہو. بابا دادا چھوڑ کے گئے, اب ہمارے قبضے میں تھا, ہم دبا کے بیٹھ گئے. اب بھائی ہے, عزیز ہے, باقی دوسرے لوگ ہیں, وہ اپنا ہوا کرے. اور کوئی پریشانی میں ہے تو کیا, کوئی آسانی میں تو کیا, جو جس کے پاس تھا وہ دبا کے بیٹھ گیا وہ. اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال حرام سب کھا جاتے ہو, اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو. یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, یہ زمین, یہ جتنا یہ سب قیامت کے لیے ملتا ہے کہ زمین کو الگ الگ طریقے کی تعبیریں ہیں زمین کے لیے. بعض آیتوں میں ایسا ہے کہ جتنے بھی اونچے نیچے, یعنی آپ دیکھ رہے ہو نشیب و فراز, یہ سب ختم ہو جائے گا.
اور سلاپٹ ہو جائے گی زمین، بالکل ایک جیسی ہو جائے گی، سب پہاڑ وہاڑ دریا اور یہ سب ختم کر کے ایک برابر کر دیا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے شاید ریزہ ریزہ اسی سے مراد ہو کہ پہاڑ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، جنگل وغیرہ سب برباد ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے، یہ قیامت کی منظر کشی ہے۔ اللہ کی طرف سے ملائکہ صفوں کی صورت میں زمین کی طرف چلیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا۔ انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اف اس میں ہم کو ڈالا جائے گا، اس میں ہم جائیں گے۔ آج اگر خدا نخواستہ کہیں کے اوپر آگ لگ جاتی ہے یا کہیں پر آگ روشن دیکھتا ہے، دور کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی لپیٹ اس کے اوپر نہ جائے، ذرا سا قریب جاتا ہے لپیٹ آتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ بالکل صحیح ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوش تو آئے گا لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ ہوش تو دنیا میں آئے تو صحیح ہے۔ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا، اس زندگی کے لیے ہم نے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا۔ تو جو انسان بھیجے گا وہی اس کو ملے گا۔ باقی کسی پہ اعتبار نہ کرے کہ ہاں ہماری اولاد یہ کر دے گی، ہمارے پوتے ناتی اور گھر والے یہ کر دیں گے اور ہم نے اتنا چھوڑا ہے، اس سے یہ خیر و خیرات ہوتا رہے گا، ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ سب جزیات ہیں، اس کی ثواب کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل بخشش کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہے، اپنے عقیدے سے ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی اچھا نہ ہوا تو یہاں سے بھیجنے سے کیا ملے گا اس کو؟ کچھ نہیں ملے گا۔ انسان کا خود اپنا عمل ہی صحیح نہیں ہے اور یہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں صاحب چلو یہاں تو نہیں اس نے اپنے کو بخشوایا، لاؤ ہم بخشوائے دیتے ہیں اس کو۔ صحیح ہے کہ اس کی جزا، اس کا ثواب ہے اپنے طور پر، لیکن وہ جزیات ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ یہاں سے انسان بالکل پاک ایک دم وہ خرافات کر کے گیا ہے اور وہاں اس کو ہم دعا کر دیں گے اور وہاں سے وہ بالکل جنت میں چلا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا جواب اس کو دینا ہوگا جو دنیا میں کر کے گیا ہے۔ وہ اگر اچھا کر کے گیا ہے تو اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا انعام ملے گا، اگر برا کر کے گیا ہے تو اس کے لیے جواب دہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا۔ اب آخر میں وہ آیتیں کہ جو کربلا میں امام حسین سے متعلق ہیں۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ یہی بلندی ہے انسان کی، اس سے بڑھ کے انسان کی بلندی نہیں ہو سکتی کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ بندے سے راضی ہو۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ان صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے جن کا کردار خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اچھا ہے، ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نفس مطمئن کے مالک۔ اب وقت نہیں، وقت تمام ہو چکا، ورنہ بتاتا کہ نفس مطمئن کس کو کہتے ہیں، اطمینان والا نفس یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ان صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے جن کا کردار خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور خود بھی راضی برضائے پروردگار ہیں۔ ایسے لوگ دنیا سے مطمئن جاتے ہیں اور ان کے اشتیاق میں بندگان خدا بھی بے چین رہتے ہیں اور جنت بھی بے قرار رہتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے یہاں کب آئے گا، یہ بندہ ہمارے یہاں کب مہمان ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر اس کا واضح ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے رضا الہی کی خاطر اپنا بھرا گھر لٹا دیا اور خود زیر خنجر کہتے رہے الہی رضن برضاک، پروردگار میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو پروردگار نے بھی آواز دی اگر تو میری مرضی پر راضی ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور یہاں کے اوپر ایک اور جملہ کسی جگہ کے اوپر علامہ جوادی نے بہت اچھا کہا ہے
کہ بندہ تو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تو بندے سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ امام حسین کی صفت ہے کہ جہاں کے اوپر خود قرآن نے اس کو نقل کیا کہ امام حسین وہ ہیں کہ جہاں کے اوپر خود وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، آج کی وہ مقدس اور مطہر تاریخ جس میں شہزادی معصومہ قم کی ولادت باسعادت ہے، رات آپ نے محفل سماعت فرمائی، آج وہی مقدس دن، خود یہ شہر اور شہزادی کی ذات بہت ہی محترم۔ آپ دیکھیں، اللہ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ درجہ بندی کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر کو فضیلت دی، یعنی اس میں بھی 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم۔ اسی طریقے سے زمینوں میں بھی درجہ بندی کی، مکے کی زمین، کربلا کی زمین، کوفے کی زمین، قم کی زمین، اس سب کی درجہ بندی کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خدا کا ایک حرم ہے، اللہ کا ایک حرم ہے، وہ ہے مکہ، اور رسول اللہ کا حرم مدینہ ہے، اور مولائے متقیان کا حرم کوفہ نجف ہے۔ اب یہاں سے امام کا جملہ کہ میرا اور میری اولاد کا حرم قم ہے، قم چھوٹا کوفہ ہے، یعنی سب کے حرم، اللہ کا حرم مکہ، رسول اللہ کا مدینہ، مولائے متقیان کا کوفہ، اور ہم اہل بیت کا قم، جن میں جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ قم اتنا مقدس اور مطہر ہے کہ 8 دروازے جنت کے ہیں، اس میں سے 3 قم کی طرف کھلتے ہیں۔ میری اولاد میں بشارت آپ دیکھیں امام دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، میری اولاد میں سے خاتون فاطمہ بنت موسیٰ قم میں وفات پائیں گی، جن کی شفاعت سے میرے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے بشارت دی، خبر دی۔ پھر فرماتے ہیں مولائے متقیان، دیکھیں معصوم کی نگاہ میں یہ جگہ، اور پھر اس جگہ کو بشارت کے طور پہ معصومین نے پہلے ہی، شہادت کے بعد نہیں، آپ دیکھیں آپ کے آنے کے بعد پہلے سے بشارت دی ہوئی ہے۔ مولائے متقیان کہتے ہیں قم والوں پر اللہ کا سلام اور درود ہو۔ سلام میں کیا ہے؟ سلام علیکم، آپ سلامت رہیں۔ درود میں کیا ہے؟ اس میں بھی رحمت کی دعا ہی ہے۔ تو ان کے اوپر جو ہے خدا کا سلام اور درود ہو۔ قم والوں کے شہروں کو خدا سیراب کرے، یعنی کبھی یہ پیاسے نہیں رہ سکتے، سیراب کرے، دعا ہے امام کی، اور ان پر برکتیں نازل کرتا ہے، اور ان کی برائیاں بھی اس زمین کی وجہ سے، یعنی کچھ عمل ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ حسنات میں تبدیل۔ مولائے متقیان کے لیے کیسے کہ ان کی محبت جو ہے برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو ان کے حسنات بدل جاتے ہیں۔ وہی اب دیکھیں یہاں جو علماء اور علم اور ساری چیزیں جو ہیں برقرار ہیں، کیوں؟ وہی رکوع کرنے والے ہیں، کون؟ قم والے، یعنی ہم آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی
الگ ہی ہے. وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، وہی فقہاء اور علماء ہیں، وہی بافہم ہیں، وہی صاحبان دین و ولایت اور اچھی عبادت کرنے والے ہیں. خدا ان پر سلام اور درود اور رحمت نازل کرے. یہ مولائے متقیان کی دعا ہے. دعائیہ کلمات ہیں احادیث کی روشنی میں. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں قم کے اوپر ایک فرشتہ ہے. پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ نے پیدا ہی نہیں اس لیے کیا ہے عبادت کے لیے. کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام کر رہا ہے. قم کے اوپر ایک فرشتہ ہے، اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہے. جس پر سے اڑتے ہیں قم پہ سایہ کیے ہوئے ہے. جو جابر اور ظالم بھی قم کے بارے میں برا ارادہ کرتا ہے خدا اسے ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا. اب تو پاؤڈر آتا ہے. بہرحال جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نے وہ کھڑا والا نمک تو دیکھا ہی ہے. اگر اس کو پانی میں ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے پانی نمک کو پگھلا دیتا ہے ایسے ہی اس ظالم کو اللہ پگھلا دے گا. اب امریکہ اسرائیل کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھیں، اسی لیے یہ مرکز جو بنا ہوا ہے قم، جہاں ایک طرف 8ویں امام کا روضہ مشہد میں، ایک طرف یہاں، لیکن علم کا سرچشمہ وہاں بھی ہے لیکن یہاں ہے. اس کا کمال اور ہی ہے. اس لیے کہ پروردگار نے کچھ چیزوں کے لیے کچھ اہتمام کیا ہے. تو لوگوں کو معرفت ہی نہیں. 3 دروازے جنت کے قم کی طرف فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں کہ اسی طریقے سے پگھل جائیں گے جیسے یہ پگھل جاتا ہے. 8ویں امام، جو ان کی زیارت کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی. 8ویں امام، امام معصوم کا وعدہ، جو بھی شہزادی کی زیارت کرے گا معصومہ قم کی اسے جنت نصیب ہوگی. 9ویں امام فرماتے ہیں جس شخص نے بھی قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی وہ جنتی ہے. جنت اس کے اوپر لازم. پھر 8ویں امام فرماتے ہیں اے سعید، جو شخص بھی ان کی زیارت کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی یا وہ ہم اہل بہشت سے ہوگا. جہاں اہل بیت ہوں گے وہ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوگا. جس شخص نے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی، یعنی پہچانتا ہو کہ معصومین علیہ السلام نے کس مقام پر پہنچایا. دیکھیے خالی شخصیتیں ایسی نہیں بلند ہو جاتی. آپ دیکھیں اس کے بعد سے شہزادی فاطمہ زہرا اور ثانیہ زہرا کے بعد سب سے زیادہ ذکر جو ہے پھر معصومہ قم کا اور جناب نرجس خاتون کا اور جناب، لیکن تدریجاً سب سے زیادہ معصومہ قم. کیوں؟ اسی علم کی بنیاد پر، اسی معرفت کی بنیاد پر. اور کہ جس شخص نے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی وہ جنتی. جب تم قبر مطہر کے پاس پہنچو شہزادی کی زیارت کرنے کے لیے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر زیارت پڑھو. پھر زیارت پڑھو. بے پناہ آپ دیکھیں وہاں سے لوگوں نے فیض حاصل کیا، چاہے علم کا ہو، چاہے رزق کا ہو، چاہے معرفت کا ہو اور چاہے جسمانی ہو. کتنے سارے آپ کو معجزات مل جائیں گے. ایک رقیہ نامی، بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اسے بھی فالج ہوا. وہاں کے جتنے ڈاکٹر تھے اس زمانے کے جتنے وسائل تھے سارے ٹیسٹ کرائے، یہ کیے وہ کیے. فالج پیرالس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں.
فوراً اگر اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، فوراً اگر ٹریٹمنٹ ہو گیا، متوجہ ہو گیا گھر والے اور سب، تو کچھ نہ کسی حد تک انسان کارآمد ہو جاتا ہے۔ لیکن بچپن وغیرہ میں جو ہم لوگوں نے دیکھا، جس کو ہو گیا وہ بیچارہ پھر بستر، کیونکہ اتنے وسائل تھے ہی نہیں، اس کو ہو گیا، سب جگہ زیارات، یہ ساری چیزیں، جتنے ٹریٹمنٹ ہو سکتے تھے کرائے، یہ وہ، لیکن کوئی نہیں۔ انہی کے ایک رشتہ دار قم میں تھے، ان سے کانٹیکٹ ہوا تو پتہ چلا ایک تہران میں بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں آ جاؤ۔ اب آنے کی تیاری ہو رہی تھی، ان کے والدین حج کرنے گئے تھے، لیکن بہرحال جب کسی کے گھر میں مریض ہو جاتا ہے تو حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں، جہاں مریض جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، وہیں گھر والے فائننشلی اعتبار سے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ چلنے کا ارادہ کہ چلیں، لیکن رات میں ایک خواب دیکھا کہ جیسے کوئی مستور آئی ہیں، کہہ رہی کیوں نہیں ہمارے ہاں آتی، تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر سے نجات مل جائے۔ اب وہ جمعے کی صبح میں بالکل مارننگ میں 3:30 بجے ان کی جو ہے گاڑی تھی، اس سے نکلنا تھا، وہاں سے نکلی، اور نکلنے کے بعد چلتے چلتے قم پہنچی۔ جانا تھا کہاں، چونکہ وہاں پہ ان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی مولانا تھے۔ یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ظہر عصر کی نماز کو پڑھا، اور پھر یہ ہوا کہ جانا ہے ڈاکٹر کے یہاں، کہا نہیں وہ کل جائیں گے، آج جو ہے پہلے معصومہ کی زیارت کر لیں۔ یہ وہاں سے چلے۔ اب آپ دیکھیں کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جو چل نہیں سکتا ہے ایک پیر پورا، ایک النگھی جسے کہیے، آدھا جسمی جو ہے وہ معذور ہے، تو ان کی چچی نے کہا کہ بیساکھی یہیں رہن دو، یہ ہر جگہ جاتی ہے، حرم میں لے جائیں گے، دل گوارا نہیں کر رہا، تم ہم لوگ کے سہارے سے۔ پھوپھی نے اور چچی نے سہارا دیا، چلتی چلتی کہاں آئیں، قریب میں بیٹھ گئیں، زیارت معصومہ پڑھنے لگی۔ تو کہتی ہیں کہ میں زیارت پڑھ رہی تھی، جیسے میرے وہی آواز جو خواب میں کہ اٹھو، میں نے شفا دے دی، لیکن انہوں نے زیارت پڑھتی رہی۔ پھر دوسری مرتبہ جب زیارت تمام ہو گئی اور تیسری مرتبہ کہا، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں زری تک جانا چاہتی ہوں، تو کہا کہ ابھی توقف کرو، تھوڑا سا رکو، تمہاری چچی کی نماز پوری ہو جائے تو سہارا دے کے پہنچا دیں۔ اسی اسنا میں وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور دوڑ کے زری کے پاس گئی۔ اس منظر کو جس نے ابھی تک دیکھا تھا کہ جو چچی اور پھوپھی کے بازوؤں کے سہارے آئی تھی، اسے معصومہ نے جو ہے پوری زندگی کے لیے صحت یاب عطا کر، شفا عطا کر دی۔ تو مقصد یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں صاحب کرامت بنایا ہے، بس ہماری عقیدت، ہماری توجہ، ہماری لگاؤ، بے پناہ واقعات موجود ہیں، لیکن اس کا ذکر نہیں، صرف اشارہ کرنا تھا کہ نہیں یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ آئیے معصوم قم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین مومنات، خصوصاً ایران میں ہی ایسے حالات ہیں، پروردگار خصوصاً ایران کے مومنین کی اور تمام دنیا کے مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے کاروبار میں اضافہ فرما، پروردگار ان کے اعمال کو قبول فرما، جو بھی ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک جزاک اللہ واحد، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وقت تقریباً تمام ہو چکا ہے، ایک مرتبہ سورہ نام تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین مولوی وقار علی ابن ناصر علی، افتخار مرحوم افتخار علی ابن وقار علی، مرحوم ذوقار علی ابن وقار علی، مرحومہ سروری بیگم
బహుమతి ఇవ్వాలి. దాని వ్యవస్థ